السلام على الحسين يا حسين. الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غیر مجزوز. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. حضرات محترم، سورہ مبارکہ ہود کی 108ویں آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ کہ جو سعادت مند ہوئے، کامیاب ہوئے، جنہوں نے کامیابی حاصل کی، ففی الجنہ، وہ جنت میں رہیں گے. کب تک؟ ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے ما دامت السماوات والارض، وہ جنت میں رہیں گے جب تک یہ آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جب تک تمہارا رب کوئی اور فیصلہ ان کے لیے نہیں کرتا. عطاء غیر مجزوز، اور ان کو جو ہے جو عطا ملے گی وہ منقطع ہونے والی نہیں ہے، دائماً ہے، فار ایور ہے. جو بلیسنگز ان کے ساتھ آ گئیں یہ فار ایور ہیں، ہمیشہ کے لیے. اس سے پہلے کی آیات میں شقاوت کا بھی تذکرہ ہے کہ جو لوگ شقی ہیں وہ کہاں جائیں گے. شقی یعنی جو سعادت مند نہ ہو سکے، جو سعادت حاصل نہ کر سکے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں کب تک رہے گا؟ وہ بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا. الا ما شاء ربک، جب تک کہ خدا کا فیصلہ ہو. اس کے بارے میں جو نقطہ تفسیری ہے وہ یہ کہ علماء نے بیان کیا کہ جو جنت کا تذکرہ ہے یہ برزخی جنت ہے. جو انسان سعادت مند زندگی گزارتا ہے، سعادت کی زندگی گزارنے کے بعد جب اس دنیا سے جاتا ہے ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوتا ہے. کیونکہ روایت ہے کہ قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. فیصلہ انسان کرے گا. قبر زمین کا ایک ٹکڑا ہے، زمین کے ٹکڑے میں کوئی خاصیت نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک عمومی قبرستان میں اگر آپ چلے جائیں کہ جہاں مؤمنین بھی دفن ہوں، غیر مؤمنین بھی دفن ہوں، جہاں ہر انسان دفن ہو، وہاں آپ جائیے، آپ زمین کے اوپر دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، زمین ایک جیسی نظر آئے گی. لیکن حقیقت کے اندر یہ جو برابر کی قبریں ہیں، ان میں اگر ایک مومن کی ایک منافق کی قبر ہے تو دونوں کی حقیقت میں بہت فرق ہے. مومن کی قبر کیا ہوگی؟ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، اور منافق کی قبر کیا ہوگی؟ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. یہ روایت ہے. لہٰذا اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ خدا سے دعا کرو کہ انسان کی برزخ کی منازل آسان ہوں. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی برزخ کی تیاری کر کے آؤ. جو برزخ کا مرحلہ ہے یعنی تمہاری موت کے بعد سے لے کر اور روز حشر تک کا مرحلہ، کہ جب قیامت کا مرحلہ ہوگا اس کے درمیانی فاصلے کی تیاری خود کرو. یعنی وہ حساب کتاب تمہیں خود کرنا ہے. وہاں پر جو کچھ ہے وہ تمہارے اعمال ہوں گے، اچھے ہوں گے اچھی گزارو گے، برے ہوں گے بری گزارو گے. چونکہ جو شفاعت کا مرحلہ ہے وہ قیامت کا ہے. اور امام نے بیان کیا کہ اپنی برزخ کی تیاری خود کرو. قیامت میں ہم تم سے زیادہ تمہارے لیے سزاوار ہیں، یعنی ہم وہاں ہیں، وہاں موجود ہیں، وہاں شفاعت ہے، لیکن برزخ کی تیاری خود کرنی ہے. اسی لیے بہت سے اعمال بیان کیے گئے کہ جو انسان کی قبر میں کام آتے ہیں، برزخ میں کام آتے ہیں. من جملہ ان اعمال میں سے ایک عمل انسان کا حسن اخلاق ہے. اگر انسان کا حسن اخلاق ہو، اچھے طریقے سے پیش آنے والا ہو انسانوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر، تو پھر اس کی قبر کی منازل آسانی سے گزر جاتی ہیں. کہ خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کی قبر کو، برزخ کو جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیں انشاءاللہ. درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر. بس بیان کیا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو لوگ سعادت مند ہوئے، جنہوں نے سعادت مند زندگی گزاری، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہیں اور اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں.
اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ خدا کرے گا کہ ان کی جو عطا ہے غیر مجزوز منقطع ہونے والی نہیں ہے. جو خدا نے ان کو مقام دیا ہے یہ مقام کنٹینیو ہوگا اور اس کے بعد اپنی حقیقی جنت میں جائیں گے. عزیز و خداوند عالم نے ہر انسان کو سعادت تک پہنچنے کے لیے لوازمات مہیا کیے ہیں. یہ جو سعادت کا کہا خداوند عالم نے کہ جو لوگ سعادت مند ہوں گے، اب یہ سعید اور شقی کیسے ہوتا ہے انسان، شقاوت مند کیسے ہوتا ہے، سعادت مند کیسے ہوتا ہے، شقاوت کیا چیز ہے، سعادت کیا چیز ہے، نیک بختی کیا چیز ہے، بدبختی کیا چیز ہے، نجات کیا ہے، ہلاکت کیا ہے، یہ تمام وہ مفاہیم ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں. قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے کہ کچھ انسان ہلاکت میں پڑیں گے، کچھ انسان نجات پا جائیں گے، کچھ انسان سعید ہوں گے، کچھ انسان شقی ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے، کچھ بدبخت ہو جائیں گے. خداوند عالم کسی معیار کی بنیاد پر انسانوں کو سعادت مند بنائے گا، کسی معیار کی بنیاد پر انسان شقی بنے گا. خداوند عالم راستہ واضح کرنے والا ہے. چونکہ یاد رکھیے گا کہ خداوند عالم سب کا خالق ہے. جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق پر ابتدائی طور پر کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے. ابتدائی طور پر خداوند عالم نے اپنی ہر مخلوق پر کرم کیا. اگر میں اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کروں، جو لوگ کافر ہیں، وہ جو اس دنیا میں آئے ہیں، کیا خداوند عالم کا ابتدائی کرم لیے بغیر دنیا میں آئے ہیں؟ تو جواب نفی میں ایسا نہیں ہے. حتیٰ فرعون، حتیٰ وہ افراد جنہوں نے خدا کے مقابلے میں قد علم کیا، وہ جب اس دنیا میں آئے تو خدا کا ابتدائی کرم لے کر آئے. ابتدائی کرم کے ساتھ خدا نے سب کو پیدا کیا. اس کو دعائے کمیل میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا. کیا بیان کیا؟ یا من بدأ خلقی، جو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، یا من بدأ خلقی، اے وہ پروردگار جس نے میری خلقت کا آغاز کیا. یا من بدأ خلقی وبری وتغذیتی، اور اسی نے میرے ساتھ نیکی کی، مجھے غذا فراہم کی. کب؟ اس وقت کہ جب میں شکم مادر میں تھا. حتیٰ میری ماں کو بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے کیا دینا ہے. اس کو، اسے بھی نہیں پتا تھا کہ میرا تغذیہ کس چیز سے ہے. اسے بھی نہیں پتا تھا کون سی چیز مجھے فائدہ پہنچائے گی. اسے بھی نہیں پتا تھا کس طرح سے میں پرورش پاؤں گا. کون اس عالم میں پرورش کر رہا تھا؟ تو تھا. یا من بدأ خلقی. اب یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. جو انسان بھی خلق ہوا وہ خداوند عالم کی رحمت کے سائے میں خلق ہوا. جو انسان بھی خلق ہوا وہ ابتدائی کرم لے کر آیا ہے زمین کے اوپر. ہاں، اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ نے بیان کیا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت الہی، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی اور نصرانی اور غیر خدا سے تعلق رکھنے والا بناتے ہیں. یعنی ماحول پھر انسان کو ایسا ملتا ہے. بس توجہ کیجئے گا. لہذا خداوند عالم نے جو کہا کہ جو سعید ہیں، سعادت مند ہیں، وہ جنت میں رہیں گے اور ان کی عطائیں منقطع ہونے والی نہیں ہیں. اس سعادت تک پہنچنے کا راستہ خدا نے ہر انسان کو دیا ہوگا. کچھ انسان اس سعادت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی سعادت کو یقینی بنائیں گے، کچھ انسان اس راستے سے ہٹ جائیں گے. یہ وہی اختیار ہے جو خدا نے انسانوں کو دے کر بھیجا ہے. خدا اسی انسان کو اسی اختیار کے ساتھ اس دنیا میں چاہتا ہے. اگر خدا چاہتا تو ہر انسان خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا. نہیں کر سکتا تھا خداوند عالم؟ کر سکتا تھا. وہ خدا جو قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس کے اختیار میں تمام چیزیں ہیں. جو کائنات کے ذرات کے بارے میں قرآن کریم جہاں کہہ رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. یعنی یہ دیوار جو ہمارے پیچھے نظر آ رہی ہے، یہ دیوار خدا کی تسبیح کر رہی ہے. ہم اس دیوار کو جامد سمجھتے ہیں، یہ تسبیح خدا کر رہی ہے. کچھ آیات میں خدا نے کہا کہ تم ان کی تسبیح سے غافل ہو، تمہیں ان دیوار کی تسبیح کا شعور نہیں ہے. اگر تمہارے پاس وہ سماعت آ جائے تو یہ در و دیوار خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. تو جب وہ خداوند عالم جو ان در و دیوار کو تسبیح کرنا سکھا سکتا ہے، کیا وہ خدا تمام انسانوں کو سجدہ کرنا نہیں سکھا سکتا تھا؟ انسان میں اور دوسری مخلوقات میں فرق یہی ہے کہ انسان نے یہ راستہ اپنے اختیار سے طے کرنا ہے. خدا انسان کو راستہ دکھائے گا. خدا کا کام راستہ دکھانا ہے. قد تبین الرشد من الغی. خدا نے انسان کو بنانے کے بعد کیا کیا؟ تبین الرشد من الغی. اچھے اور برے کو بہت واضح کر کے بیان کر دیا. طبیان ہے، واضح ہے، نظر آئے گا تمہیں. ایسا نہیں ہے کہ حق اور باطل نظر نہیں آئے گا.
ایسا نہیں ہے کہ حق اور باطل کی آمیزش اتنی زیادہ ہوگی کہ تم پہچان نہیں سکو گے. خدا معیار دے گا, تم اس معیار کے تحت پہچان سکتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ تم کسی تعصب کی بنیاد پر اس حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا ساتھ نہ دو, جیسا ہوتا ہے اکثر. ایسا ہوا عالم اسلام کے ساتھ بھی ہوا, ہمارے ساتھ بھی, ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے. ہم حق کو پہچانتے ہیں, حق کو دیکھتے ہیں, حق نظر آتا ہے, مگر کہیں ہمارے قوم کا تعصب ہوتا ہے, کہیں ہماری زبان کا تعصب ہوتا ہے, کہیں ہماری دوستی کا تعصب ہوتا ہے, کہیں ہمارے خاندان کا تعصب ہوتا ہے. یہ تعصبات انسان کو حق کو دیکھنے کے باوجود حق کی پیروی سے روک دیتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بھی قسم کا تعصب رکھتا ہو اس کا عالم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر تعصب نہیں. ہاں ایک جگہ تعصب ہے جس کو امام علی نے اپنے خطبے میں بیان کیا تھا کہ اگر تمہیں متعصب بننا ہی ہے تو دین کے معاملے میں تعصب اختیار کرو, دین کے معاملے میں متعصب بن جاؤ. کیا مطلب؟ متعصب شخص کیا کرتا ہے؟ یعنی جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اس چیز کے اگینسٹ کوئی چیز برداشت نہیں کرتا. یہ تعصب ہے. امام علی نے کہا اگر تعصب کرنا ہی ہے تو دین کے معاملے میں تعصب کرو. جب دین پر آنچ آئے تو وہاں کھڑے ہو جاؤ, چاہے تمہارے مقابلے میں کوئی بھی ہو. اپنا تعلق دین سے بناؤ. بس عزیزوں, خدا سعادت مندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. ففل جنت, جنت میں رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ خالدون ما دامت السماوات والارض, جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں اس وقت تک رہیں گے. عطاء غیر مجزوز, خدا ان کو غیر منتقل ہونے والی جو ہے وہ نعمتیں عطا کرے گا. اور یہ میں نے بیان کیا برزخ سے متعلق ہے. قیامت میں بھی یہ چیزیں جاری رہیں گی. اور سعادت خداوند عالم سعادت مندوں کو عطا کرے گا. اب خدا نے جو سعادت کا رستہ عطا کیا عزیزوں, میں بحث کو تھوڑا سمیٹوں اور دامن اسلام اور مخصوصاً ایمان کے اندر آ جاؤں. خدا نے انسانوں کو سعادت تک پہنچنے کے راستے کی نشاندہی کی ہے جو میں نے بیان کیا. اگر خداوند عالم, توجہ کیجئے گا, اگر خداوند عالم انسانوں کو ان کی سعادت, جو حقیقی سعادت ہے, ایک تو وہ سعادت ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں, ایک وہ سعادت ہے جس کو میں اور آپ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. سعادت کا سادہ ترجمہ کامیابی ہے, سکسیس, جس کو آپ ہر معنی میں سمجھ سکتے ہیں. یہ جو کامیابی ہے, سعادت ہے, سکسیس ہے, ہم کسی اور چیز میں سمجھتے ہیں, خدا کسی اور چیز میں بیان کرتا ہے. ہم کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. خداوند عالم نے حضرت موسیٰ پر وحی کی, اے موسیٰ, لوگ عزت کو, سر بلندی کو, سر افرازی کو بادشاہوں کی نوکری میں, ان کے دربار میں تلاش کرتے ہیں. میں نے عزت اور سر بلندی کو رات کی تاریکی کی عبادت میں رکھا ہے. انسان غلط رستے پر جاتا ہے, غلط ایڈریس پر جاتا ہے. اگر عزت چاہتے ہو, سر بلندی چاہتے ہو, سر افرازی چاہتے ہو, وہ بادشاہوں کے دربار میں نہیں ملے گی. کہاں ملے گی؟ رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں آؤ. خداوند عالم تمہارے دل کو نورانی کرے گا, تمہارے لیے دلوں کو رام کرے گا, تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. خدا کرے گا یہ کام. اگر تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ راستہ ہے, مگر انسان کسی اور راستے پر جا رہا ہے. عزت کی خاطر انسان کیا کر رہا ہے؟ ظاہری چیزوں کو معیار بنا کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ظاہری چیزوں کو بھی حاصل کرنا ہے. خداوند عالم نے اس کائنات کو, اس دنیا کو انسانوں کے لیے, مومنوں کے لیے بنایا ہے. ہماری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ انسان دنیا کی چیزوں کو توجہ نہ دینا, دنیا کی چیزوں کو توجہ نہ دینا, دنیا پر توجہ نہ دینا خدا کی حکمت سے بنائی ہوئی اس کائنات کی توہین ہے. خداوند عالم نے اس کائنات کو حکمت سے بنایا ہے. اس کائنات کے اندر اس کی حکمت کے جلوے ہیں. یہ آسمان, یہ زمین, یہ سیارے, یہ ستارے, یہ کہکشاں, یہ درخت, یہ پہاڑ, ان کے تمام لوازمات, تمام معدنیات کس نے بنائی ہیں؟ خداوند عالم نے بنائی ہیں. کیا ایک مومن کا حق نہیں ہے کہ ان تمام لوازمات سے استفادہ کرے؟ کیوں نہیں ہے؟ مومن کا تو زیادہ حق ہے. لیکن اس چیز کے ساتھ دل وابستہ کرنا, اس کی مذمت ہے. لہذا سعادت کا رستہ خدا سب کو دے گا. خداوند عالم نے سب کو سعادت کا رستہ دکھایا ہے. اگر خدا سب کو سعادت کا رستہ نہ دکھائے تو خدا کے عدل پر آنچ آئے گی, خدا کے عدل پر بات آ جائے گی. خدا عادل ہے. ہم اپنے اصول عقائد کے اندر جو چیز پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں جو 5 اصول عقائد ہیں, اصول دین جن کو ہم کہتے ہیں, توحید, نبوت, امامت کے ساتھ ساتھ عدل ہے, قیامت ہے. جبکہ ہمارے دیگر برادران کے یہاں 3 اصول بیان کیے جاتے ہیں, توحید, نبوت اور قیامت. ہم توحید کے ساتھ عدل کو لازمی بیان کرتے ہیں چونکہ خدا عادل ہے. ایک پیمانہ ہے, ایک معیار اس کے مطابق ہے. خدا اگر ہر انسان کو بنانے کے بعد اس کو سعادت کا رستہ نہ دکھائے اور قیامت میں انسان کی گرفت کرے کہ تو سعادت مندی کے راستے پہ نہیں چلا, تو انسان کل خدا سے قیامت میں سوال کرے گا کہ پروردگار اگر تو چاہتا تھا میں سعادت کے راستے پر چلوں تو راستہ تو دکھا دیتا, تو نے راستہ ہی نہیں دکھایا تھا, تو نے توفیق ہی نہیں دی تھی, تو نے مجھے صلاحیت ہی نہیں دی تھی.
خدا نے سب کو راستہ دکھایا، خدا سب کو راستہ دکھائے گا۔ اب آپ کے ذہنوں میں خصوصاً جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں شاید سوالات آئیں کہ جو کافر دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کافر ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں، ان کو سعادت کہاں ملتی ہے؟ جو اسلام کے یہاں پیدا ہوا، مسلمان کے یہاں پیدا ہوا، مومن کے گھر پیدا ہوا، وہ تو سعادت کے راستے پر ہے، لیکن جو کافر ماحول میں پیدا ہوا، یہاں پر بھی علماء نے کہا خدا نے اس کو بھی سعادت دکھائی ہے، سعادت کا راستہ دکھایا۔ وہ کیا ہے؟ ایک سعادت ماحول ہے جس کو میں نے بیان کیا۔ ایک پہلی چیز فطرت پر پیدا کیا، ہر پیدا ہونے والا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت یعنی جس کے اندر خدا پرستی ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ اس کے ماں باپ اور ماحول ہیں جو اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب جب راستے سے ہٹا دیتے ہیں اس کے باوجود ایک چیز انسان کے ساتھ موجود ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ جس کو نبی باطن کہا گیا ہے، وہ ہے عقل۔ ہر انسان کے پاس عقل ہے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں انسان رہتا ہو صاحب عقل ہوگا۔ اس کی عقل 2 اور 2 4 کرنا جانتی ہوگی، اس کی عقل اچھے برے کی تمیز کر سکتی ہوگی، اس کی عقل چیزوں کو پہچاننے کے قابل ہوگی۔ لہذا سعادت تک پہنچنے کا ایک اہم ترین راستہ اپنی عقل کا استعمال ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر جہاں معصیت الہی کی بات ہے، نافرمانی کی بات ہے، کجروی کی بات ہے، راستے سے ہٹنے کی بات ہے، وہاں آپ دیکھیں گے خداوند عالم بیان کرتا ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی جسے تم استعمال کرتے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر عقل استعمال کرتے تو تمہیں راستہ نظر آ جاتا۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں انسان رہے، عقل استعمال کرے، اپنی وزڈم کے تحت پہنچے گا سعادت تک۔ یہ ایک بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، مومنین تک رہنا چاہ رہا ہوں۔ بس خداوند عالم نے سعادت کا راستہ دکھایا ہے، سعادت کے ذریعے انسان پہنچ سکتا ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ عشق ابا عبداللہ اور رائے نجات، میں اس کی طرف رہنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ موضوع بہت شیرین ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ عزیزوں، دنیا کے ساتھ جو ہوا، اس کے پاس جو راستہ ہے وہ ہے، جس کے پاس نہیں ہے ہم ابھی اس سے اپنی بحث کو باہر نکالتے ہیں۔ ہم اور آپ کتنے سعادت مند ہیں؟ ہم اور آپ عشق ابا عبداللہ کے ساتھ اس دنیا میں آئے، ہمارے اور آپ کے پاس ایک ایسا سعادت تک پہنچنے کا سرمایہ ہے کہ یہ سرمایہ بہت گراں قدر سرمایہ ہے، جو دنیا و آخرت کی سعادت کو مہیا کرتا ہے۔ سعادت کے لوازمات جو خدا نے دیے، قرآن نے بیان کیا سورہ مومنون کے اندر کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب کسی کے اوپر موت آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ موت کیا کرتی ہے؟ انسان کی نگاہوں کو مادیت سے بند کرتی ہے اور حقائق کی طرف کھولتی ہے۔ موت کے ساتھ ہی جو چیز ہے وہ غیب کا مشاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان پر موت آنے لگتی ہے تو انسان سب سے پہلی کیا چیز مشاہدہ کرتا ہے؟ ملک الموت۔ ملک الموت فرشتہ ہے، عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ عام زندگی میں کوئی ملک الموت کو نہیں دیکھتا۔ کسی کے گھر میں موت کسی کو آ جائے، برابر میں بیٹھا ہوا شخص مر جائے، یہ مر جاتا ہے، انسان فقط اس کے جسم کو بے جان دیکھتا ہے، ملک الموت کو ہر انسان نہیں دیکھتا، جس کا وقت نہیں آیا وہ نہیں دیکھتا۔ حالانکہ جس کے پاس موت آئی تھی اس کے پاس ملک الموت آیا تھا۔ ملک الموت انسان کو کب نظر آئے گا؟ جب انسان کی اپنی موت کا وقت ہے۔ انسان کی موت کے وقت عالم غیب سے انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عالم غیب کی طرف انسان کی نگاہ کھل جاتی ہے۔ انسان جب انسان کو اس دنیا سے، اللہ جب انسان کو اس دنیا سے منتقل کر رہا ہوتا ہے، عالم غیب کی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ جیسے ہی عالم غیب کی آنکھ کھلتی ہے اور انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے، یعنی فوراً ہی اسی لمحے قرآن کی آیت سورہ مومنون کی آیت بیان کر رہی ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، جیسے ہی ان میں سے کسی پر موت آتی ہے کیا کہتا ہے؟ قالا، وہ کہتا ہے رب ارجعونی، پروردگار مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا ترکت لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے پلٹا دے تاکہ جو عمل صالح میں کر سکتا تھا اور نہیں کیا اب جا کر اسے انجام دوں۔ کس وقت؟ جس وقت موت آتی ہے انسان، موت کے وقت ہی عالم غیب کی نگاہ کھلتی ہے، انسان حقائق کو پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے فوراً انسان خدا سے تقاضا کرتا ہے رب ارجعونی، خدایا مجھے پلٹا دے، تاکہ جو تو نے مجھے سعادت تک پہنچنے کے وسائل دیے تھے اور میں نے استعمال نہیں کیے۔ خوب غور کیجئے گا، پروردگار تو نے وسائل دیے، تو نے لوازمات دیے، تو نے راستہ دیا، تو نے امکانات دیے، تو نے رہنمائی کی، فیما ترکتو، میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اپنی خواہش میں چھوڑ دیا تھا، اپنے اطراف کے ماحول کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا کوئی دوست داڑھی نہیں رکھ رہا، میں نے بھی داڑھی نہیں رکھی۔ میں نے دیکھا میرا دوست کوئی دوست اول وقت نماز نہیں پڑھتا، میں نے بھی نہیں پڑھی۔
میں نے دیکھا میرے سرکل کے دوستوں میں کوئی دوست روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھنے والے کا مذاق اڑاتا ہے، میں نے بھی روزہ چھوڑ دیا۔ تو نے تمام چیزیں مجھے دی تھیں، میں نے حتیٰ یہ دیکھا کہ میرے دوستوں میں کوئی ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، میں نے بھی احترام چھوڑ دیا تھا۔ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تمام وہ چیزیں جو وہاں پیش آنی ہیں، یہ تمام وہ چیزیں میں نے تھوڑا سا اس کو بیان کر دیا ہے۔ قال رب ارجعونی، خدا سے کہے گا انسان پلٹا دے، کیا کروں گا؟ جو تو نے موقع دیا تھا اس کو جا کر انجام دوں گا۔ تو یہی تو مواقع جو خدا نے دی ہیں عزیزوں، یہی تو مواقع۔ خدا بند عالم کیا کہے گا؟ نہیں ایسا نہیں، اب نہیں ہوگا، تمہیں ایک زندگی دی تھی جو تمہیں کرنا تھا اس وقت کر کے آتے، اب پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزو، انسان جب اس عالم سے متصل ہوگا تو ان چیزوں کو جو خدا نے صلاحیت دی تھی، سعادت دی تھی، ان کو چھوڑ کر جانے پر انسان کو حسرت ہوگی کہ کاش میں اس چیز پر مزید عمل کر لیتا، اور ان چیزوں کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے انسان کہے گا ایک دفعہ پھر پلٹا دے، پھر پلٹا دے، اور انسان کو خدا جواب دے گا اب نہیں ہوگا۔ بس اب یہاں سے اور اپنے موضوع کو کلوز کر دوں۔ عزیزوں، سعادت کی انہی چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز جس کو کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا، وہ ابا عبداللہ الحسین کی محبت ہے۔ امام حسین کا عشق معمولی نہیں ہے۔ انسان کی نگاہ جب مرتے وقت امام حسین علیہ السلام کے عشق، محبت اور اس محبت کے نتیجے پر پڑے گی تو شاید انسان کہے گا خدایا پلٹا دے، میں نے حسین کی محبت سے دنیا میں کم کام کیا تھا، دوبارہ مجھے پلٹا، میں اس محبت کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے آؤں۔ یقین جانیے مبالغہ نہیں ہے، یقین جانیے مبالغہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کل علامہ امینی کا واقعہ کہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا مقام ملا ہے، یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ کتاب جو الغدیر لکھی ہے اس کی وجہ سے یا دیگر تصنیفات کی وجہ سے؟ کہا نہیں، کہ حسین کی بدولت۔ کیا اسی طرح دیگر علماء کا ہے کہ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی کوئی آرزو ہے، اگر آپ کو خدا دوبارہ اس دنیا میں بھیجے تو کیا کریں گے؟ علماء، عالم، میرے ذہن میں ابھی نام نکل گیا، ابھی ظاہراً بڑے علماء میں شاید قاضی طباطبائی تھے یا دیگر عالم تھے کوئی، ان سے پوچھا آپ کیا کریں گے اگر آپ کو خدا دنیا میں دوبارہ بھیج دے؟ پوچھنے والا اس بات پر ناظر ہے کہ یہ شخص کوئی معمولی نہیں ہے جو دنیا سے گیا ہے، اس نے ایک علمی زندگی گزاری ہے، اس نے تصنیفات کی ہیں، تالیفات کی ہیں، لوگوں کو رہنمائی کی ہے، لوگوں کو خدا کے بارے میں بتایا ہے، لہذا پوچھنے والا اسی عالم خواب میں ہے، اس بات پر ناظر ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ کون سا کام ایسا تھا کہ جس نے آپ کو وہاں سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ اگر آپ دوبارہ زندہ ہو کر آئیں تو کیا کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا اگر میں دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو بڑھا دوں گا، بڑھا دوں گا زیارت۔ یعنی جس چیز کی سب سے زیادہ عظمت کو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس عالم برزخ میں، اگر وہ کیا ہے؟ امام حسین کی محبت ہے، امام حسین کی عظمت ہے، امام حسین علیہ السلام کا عشق ہے۔ عزیزوں، بہت سے انسان خالی ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی ایسی شے نہیں ہوتی، کوئی ایسی ہستی نہیں ہوتی کہ جس کے ساتھ وہ دل لگا سکیں، خالی ہوتی ہے ان کی زندگی۔ عشق کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ جو میں عشق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم نے عنوان میں بھی دیا، یہ معیوب لفظ نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر بہت اہم لفظ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی چیزیں نہیں آئیں، لفظ عشق بھی نہیں آیا، لیکن عشق کی صفت کو بیان کیا گیا۔ عشق یعنی آپ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں کہ جہاں آپ جس کے آپ عاشق ہیں، جو آپ کا معشوق ہے، آپ اپنے اوپر اس کو ترجیح دیں، ہر شے میں اس کو ترجیح دیں۔ عشق اس کیفیت کا نام ہے، یعنی آپ اپنے معشوق پر فدا ہو جائیں، ہر حال میں اس کو یاد کریں۔ اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ایمان کی صفت میں بیان کیا گیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحبان ایمان ہیں وہ خدا کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے محبت میں شدید ہوتے ہیں؟ یعنی خدا کے عاشق ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس وقت دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کو دوسری محبتیں ہوتی ہیں، اپنے گھر کی محبت ہے، بچوں کی ہے، گھر والوں کی ہے، ماں باپ کی ہے، لیکن چونکہ صاحبان ایمان ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اشد حبا للہ، یہ ہر محبت کو خدا کی محبت پر قربان نہیں کرتے، خدا کی محبت پر ہر محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی جہاں وقت آتا ہے خدا کی محبت اور دوسری محبت میں کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ بہت واضح ہوتا ہے ان کا، یہ خدا کا انتخاب کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، یہ اشد حبا للہ یعنی عاشق خدا ہوتے ہیں، ان کی نگاہ خدا پر ہوتی ہے، معشوق، ان کا معشوق خدا ہوتا ہے، یہ ہر چیز میں خداوند عالم کو مد نظر رکھتے ہیں۔ کربلا کے ان ایام سے زیادہ کون عشق الہی کو سمجھا سکتا ہے؟ کربلا سے زیادہ اور واضح وضاحت کیا ہے عشق الہی کی؟
کربلا ہے عزیزوں. بس یہ امام حسین علیہ السلام نے جو عشق دیا ہے ہمیں، یہ راہ نجات ہے. لیکن ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے اندر ممکن ہے انسان اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد کہے کہ یا ابا عبداللہ کاش مجھے ایک زندگی اور مل جائے، جیسے علماء کے واقعات میں بیان کر رہا ہوں. کاش ایک دفعہ پلٹ جاؤں، کاش ایک دفعہ اور زندگی میں چاہ سکوں تو کیا کروں گا؟ ابا عبداللہ کی اس محبت کو مزید آگے بڑھاؤں گا. عزیز ہمارے پاس وقت ہے، جب تک ہاتھ کھلے ہیں، جب تک دنیا میں ہیں، جب تک ہم اس زمین پر موجود ہیں، ابا عبداللہ کے ساتھ عشق کیجیے، زندگی گزاریے. یہ زندگی گزارنا یہ نہیں کہ جب مجلس ہو آپ مجلس میں تشریف لائیں اور یہاں پر مصائب پڑھنے والا مصائب پڑھے تو آپ امام حسین کی یاد کریں. البتہ امام حسین کی یاد فقط مصائب کے اندر نہیں ہونی چاہیے. امام حسین علیہ السلام کی جو ہے عظمت کا زیادہ ادراک انسان مصائب میں کرتا ہے، لیکن امام حسین کے ساتھ زندگی گزارنا یہ عشق ہے. جس طرح گزاری ہے لوگوں نے. اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں ایک نام آپ کے سامنے بیان کروں جس کو سب بچے بھی سمجھ سکتے ہیں، قاسم سلیمانی عاشق ابا عبداللہ الحسین تھے. امام حسین علیہ السلام کے عشق میں مبتلا تھے. ان سے پہلے ایک شہادت ہوئی محسن حججی عاشق ابا عبداللہ، ابا عبداللہ کے عشق میں مبتلا. وہ عشق اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ تڑپتا تھا، سوچتا تھا کہ کیسے میرے مولا کا سر کاٹا گیا تھا. آرزو کرتا تھا کہ جس وقت میری موت کا وقت آئے، تمنا تھی، اس کی وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت میری موت آئے خدا کرے کہ میرا بھی تن میرے سر سے جدا کیا جائے تاکہ میں ابا عبداللہ کے درد کو سمجھ سکوں. یہ عشق ہے. یہ شخص اس عشق کے ذریعے وہاں تک پہنچا. بس عزیزوں، انسان سعادت مند ہوگا تو جنت میں رہے گا، لیکن سعادت تک پہنچنے کے لیے خدا نے کچھ راستے دیے. ابا عبداللہ الحسین اس سعادت کو حاصل کرنے کا بہت اچھا اور آسان راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے ذریعے عزیزان محترم آپ یقین کیجئے انسان وہ سفر جو صدیوں میں طے ہوتا ہے امام کے ساتھ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے. امام حسین کے ساتھ سفر طے کرنے والوں نے لمحات میں یہ سفر طے کیا. امام حسین باب اللہ ہیں، آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ جو اس دور کے اس صدی کے تمام عرفا کے استاد رہے تقریباً، یعنی ان کے شاگردوں میں اگر نام گنوایا جائے گا تو آغا مرحوم بہجت کا نام ہے، آغا علامہ طباطبائی کا نام ہے جو صاحب تفسیر المیزان ہے، اور بہت سے علماء ہیں کہ جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں. قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا، آسمان پر اس حقیقت کو لکھا ہوا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ ان الحسین رحمت اللہ الواسعہ، خدا کی وسیع رحمت کا نام حسین ہے. وسیع رحمت کا نام حسین ہے. یہ مکاشفہ ایک عارف بزرگوار کا. خداوند عالم کی وسیع رحمت کیا مطلب ہے؟ یعنی رحمت وہ چیز ہے کہ جس کو امام علی نے دعائے کمیل میں کہا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، خدایا تیری اس رحمت سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے پر حاوی ہے. یہ رحمت حسین بھی ہر شے پر حاوی ہے. یہ رحمت حسین بھی ایسے ہی. باب اللہ الواسع ہے امام حسین، ایک وسیع دروازہ ہے امام حسین. اسی لیے امام حسین کے دروازے پر آپ کو ہر رنگ و نسل و مذہب کا انسان ملے گا. اسی لیے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت کرنے والا ہر رنگ و نسل و مذہب میں مل جائے گا. آپ نے دیکھا ہے اربعین کے اندر جو زیارت پر لوگ آتے ہیں ان میں یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، ان میں مختلف لوگ آتے ہیں. یہاں پر سبیلے بھی مختلف لوگ لگاتے ہیں. عزیزوں بس امام حسین علیہ السلام اس شہادت تک پہنچنے کا عظیم ترین سرمایہ ہے. امام حسین علیہ السلام خدا تک پہنچنے کا میں نے اپنی زبان سے بیان نہیں کرتا، علماء کی زبانی بیان کروں کہ امام حسین خدا تک پہنچنے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں نا شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ ہے، یعنی خدا تک پہنچنے کے راستے بہت سارے مختلف ہیں. اگر کسی کو آسان راستے سے خدا تک پہنچنا ہو امام حسین کے دروازے پر آ جائے، امام حسین کے ساتھ زندگی گزارے. اب اس کو میں آپ کے سامنے دو تین جو ہے اس کے ذریعے جو ہم بیان کرتے ہیں روایات یا زیارت کے ٹکڑوں سے بیان کرتا ہوں. درود پڑھی محمد والے محمد. ہم اور آپ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ تقرب اللہ کا راستہ ہے، خدا کی قربت کا راستہ ہے. ہم سب اس دنیا میں اسی لیے آئے کہ خدا کے راستے پر چلیں، خدا کی قربت حاصل کر کے واپس چلے جائیں. یہ ہمارا امتحان ہے، یہی آزمائش ہے. اس کے علاوہ زندگی کا اور فلسفہ اور مقصد حیات کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کیوں خلق کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انس کو خلق کیا تاکہ وہ بندگی کریں، عبادت کریں، تاکہ قربت خدا حاصل کر سکیں. ہمارا اور آپ کا مقصد حیات قربت الہی ہے. امام حسین علیہ السلام قربت الہی تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے.
ہم اور آپ اس قربت الہی کے پیچھے ہی ہیں، اس قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ کیسے؟ زیارت عاشورہ میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں جملہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، میں خداوند عالم کی قربت حاصل کر رہا ہوں، وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَى الْفَاطِمَةِ وَإِلَى الْحَسَنِ وَإِلَيْكَ، کس چیز کے ذریعے سے؟ بِمُوَالَاتِكَ، اے ابا عبداللہ میں خدا کی قربت کا سفر طے کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کی نزدیکی کو حاصل کر رہا ہوں، میں امیر المؤمنین کے نزدیک ہو رہا ہوں، میں جناب سیدہ کے حضور پہنچ رہا ہوں، میں امام حسن مجتبیٰ کی نزدیک آ رہا ہوں اور آپ کے نزدیک آ رہا ہوں۔ کیسے آ رہا ہوں؟ بِمُوَالَاتِكَ، آپ سے محبت کر کے۔ امام حسین کی محبت عزیزان محترم کس کی محبت تک لے کے جا رہی ہے؟ جناب امام حسن کی، امام علی کی، جناب سیدہ کی، رسول اللہ کی اور خدا کی۔ یہ ہمارا ہر زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ کے نزدیک جا رہا ہوں۔ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ سلام فقط ایک شخص امام حسین کو نہیں ہے، یہ خداوند عالم کی زمین پر اس کے بہترین بندے کو سلام ہے۔ اس سلام کے ذریعے سے میں خداوند عالم کی قربت کی منازل طے کر رہا ہوں۔ عزیزو اس طرح سوچیے، اس طرح دیکھیے، یہ ہم اور آپ کر رہے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر۔ اتقرب الی اللہ، میں خدا کی قربت حاصل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، آپ کی محبت کے ذریعے سے، اور آپ کے دشمن سے بیزاری کا اظہار کر کے۔ یہ زیارت عاشورہ میں سکھاتی ہے، جس کو ہم ہر روز پڑھتے ہیں۔ ہم امام حسین کے ذریعے سے قربتاً الی اللہ کا سفر طے کر رہے ہیں۔ امام حسین آسان ترین راستہ ہیں، محکم ترین راستہ بھی ہیں۔ امام حسین کے دروازے سے آنے والا اگر واقعی امام حسین کے دروازے سے آئے تو پھر کبھی امام حسین کے دروازے سے جاتا نہیں ہے انسان۔ امام حسین جانے نہیں دیتے کسی کو، یہ خاصیت ہے امام حسین کی۔ امام حسین کسی کو محروم نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو بغداد کا رہنے والا تھا، تجارت کیا کرتا تھا، تجارت کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس کو لاس ہوا، ٹوٹل لاس ہو گیا، سارا سرمایہ سب کچھ ختم ہو گیا، مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ اب اس عالم میں کہ میں اب بے حیثیت شخص ہو گیا، پہلے میری عزت تھی، ایک رسپیکٹ تھی، اب سوسائٹی میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ اسی خیال سے صحرا میں نکل گیا، جب تک حیات ہے، مر جاؤں گا ٹھیک ہے، صحرا کے اندر پتہ نہیں چلے گا کسی کو۔ نکل گیا صحرا میں بہرحال کرتے کرتے عراق کے اندر بھی اور دنیا کے دیگر عرب کنٹریز کے اندر لوگ ہیں جو صحراؤں میں زندگی گزارتے ہیں۔ عراق کے اندر بھی کچھ لوگ صحرا نشین ہیں، صحراؤں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ یہ شخص اتفاق سے کہیں یا میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں اتفاق نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا انتظام ہے۔ جو آپ اور میں یہاں پہنچے ہیں یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک اہتمام ہے، یہ اہتمام ہے، اس پہ یقین کیجئے گا۔ اتفاق سے کوئی نہیں آتا ہے امام حسین کی مجلس میں، اہتمام سے آتا ہے۔ ایک کشش ہے جو آپ کو کھینچ کر لے کے آتی ہے، ایک قلبی تعلق ہے جو آپ کو کھینچ کر لاتا ہے، ایک بلاوا ہے جو آپ کو یہاں پر آ کے بٹھاتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، اس کو سمجھیے گا بس۔ یہ شخص پہنچا ایک صحرا کے اندر اور اس کے بعد دیکھا کہ قبیلے والے ہیں، لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ اب صحرائی لوگ جو ہیں نا، چونکہ وسیع و عریض صحرا میں رہتے ہیں تو ان کا دل بھی وسیع ہوتا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مہمان کی قدر کرتے ہیں، مہمان کو عزت دیتے ہیں۔ یہ پہنچ گیا، اس کا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھا، اس نے کھانا پینا کھایا۔ اس کے بعد یہ جانے لگا کہ اس سے جو قبیلے کا سردار تھا اس نے پوچھا ماجرا کیا؟ کہا میں اس طرح تاجر تھا، بزنس کرتا تھا، لاس ہو گیا، میں عزت کے خوف سے کہ اب میری کوئی عزت نہیں بچی ہوگی، مجھے کیا کوئی رسپیکٹ دے گا، میں صحرا میں آ گیا کہ جب میری موت آئے گی مر جاؤں گا، لہٰذا میں اس نیت سے آیا تھا کہ تم لوگوں سے تعلق میرا بن گیا یہاں پہ، بس تم نے میری عزت کی، مجھے کھانا کھلایا، میں جانا چاہتا ہوں۔ قبیلے کے سردار نے کہا دیکھو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن تم ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہو، چونکہ ہم قبیلے والوں کا ایک دستور ہے کہ ہم اپنی درآمد میں سے کچھ حصہ مہمانوں کے لیے الگ کر کے رکھتے ہیں، تم جیسے لوگ آ جائیں۔ اس کے بعد وہ جو فلاں خیمہ دیکھ رہے ہو اسے ہم خیمہ مضیف کہتے ہیں، مہمان کا خیمہ، وہ ہم بنا کے رکھتے ہیں، جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں خیمہ الگ سے تیار رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آ جائے تو اس میں رہے۔ خیمہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس بجٹ بھی ہے جو مہمان نوازی کے لیے ہے۔ اب اگر تم جانا چاہو چلے جاؤ، اگر رہنا چاہو رہو، ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہو، یہ کہہ دیا اس سردار نے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں رک جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ۔ غیر مسلم ہے، توجہ کیجیے گا۔
کہتا ہے کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے یہاں کچھ اور مہمان آئے۔ اب جب مہمان آئے ان لوگوں نے ان کا بہت شاندار استقبال کیا، بہت شاندار استقبال کیا، اور ان کے میں نے دیکھا جوانوں نے ان کے جوانوں کا استقبال کیا، ان کی خواتین نے ان کے خواتین کا استقبال کیا، ان کے بوڑھوں نے ان کے بوڑھوں کا استقبال کیا۔ جب یہ تھوڑی سی مہمان نوازی ہو گئی تو میں نے قبیلے کے لوگوں سے پوچھا یہ آنے والے کون ہیں اور تم نے ان کا استقبال کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ آنے والے جو ہمارے قبیلے میں آئے ہیں یہ زائر ابا عبداللہ ہیں، یہ زائر ابا عبداللہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے پوچھا امام حسین کی زیارت کے لیے؟ کہا ہاں، اور اس کے بعد کہا کہ ہم لوگ بھی کل اپنے خیموں کو سمیٹیں گے اور ہم زیارت امام حسین کے لیے نکلیں گے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے، ہم محرم میں جاتے ہیں امام حسین کے پاس، امام حسین کی خدمت میں جاتے ہیں۔ قبیلے کے سردار نے اس کو کہا کہ دیکھو ہم کل سفر کریں گے، اگر چاہو تو ہمارے ساتھ آ جانا۔ اس نے کہا میں جا کر کیا کروں گا، میں تو نان مسلم ہوں، میرا کیا تعلق ہے؟ قبیلے کے سردار نے کہا آ جانا ہمارے ساتھ، ہمارے سامان کی دیکھ بھال کر لینا اور اس کے بدلے ہم تمہیں کچھ پیسے دیں گے، تمہارا کچھ روزگار چل جائے گا، پھر تمہاری مرضی جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ ٹھیک ہے۔ قافلہ عزیزہ نے محترم مختصر کر کے بیان کروں، قافلہ شروع ہوا، اگلے دن سب کے سب لوگ نکلے، اپنے خیموں کو جمع کیا، کربلا کی سمت نکلے، کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے حرم کے نزدیک انہوں نے اپنا وہ سامان اتارا، اس شخص کو جو غیر مسلم تھا، قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم اس سامان کے پاس بیٹھو، حفاظت کرو، ہم اندر امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ میں کس بات پر یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ امام حسین کے پاس اگر کوئی آ جائے تو امام حسین پھر اسے جانے نہیں دیتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں یہ بیٹھا ہوا ہے، سامان کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک مکاشفہ ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس نقل کے بعد میں کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ اسی حرم سے جہاں تم اندر داخل ہوئے تھے دروازے سے دو جلیل القدر شخصیتیں باہر نکل کر آئیں، چہرے پر عجیب روب تھا، ان کے چہرے پر عجیب نور تھا ان پر، اور ایک شخصیت تھوڑا آگے آگے چل رہی تھی، پیچھے پیچھے ایک اور شخصیت، اور اس کے بعد میرے نزدیک پہنچ کر جو آگے چلنے والی شخصیت تھی اس نے پیچھے والے سے کہا عباس کربلا میں اس وقت کتنے زائرین موجود ہیں؟ حضرت عباس جو پیچھے چلنے والے تھے کہنے لگا میں سمجھ گیا پیچھے چلنے والی شخصیت کون ہے۔ انہوں نے اپنے پاس جو دفتر تھا، کتاب تھی، اس کو نکال کر بتایا مولا اتنے زائرین موجود ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جب کبھی کربلا زیارت پر جائیں اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کہ ابا عبداللہ الحسین ایک ایک زائر پر نگاہ کرتے ہیں، ایک ایک زائر کو دیکھتے ہیں، ایک ایک زائر کی امام دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ واقعات انہیں چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے جب کہا مولا یہ زائرین ہیں، نام بتائے، امام حسین نے فہرست پر نگاہ کی، کہا عباس اس میں ابھی ایک شخص کا نام نہیں لکھا ہوا۔ مولا عباس دوبارہ نگاہ کرتے ہیں، اس واقعے کو آیت اللہ فاطمیہ نے بیان کیا ہے۔ فاطمیہ کا نام بہت بڑا نام ہے، اس وقت ایران کے عرفاء میں، سند کے لیے بیان کر رہا ہوں فقط۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس سے مولا نے کہا کہ عباس اس میں نام مکمل نہیں ہے۔ مولا عباس نے دوبارہ نگاہ کی اور اس کے بعد کہا مولا پورے نام ہے۔ امام حسین نے یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا عباس اس میں اس کا نام شامل نہیں ہے، اس کا نام شامل نہیں ہے، یہ ہمارے زائروں میں شامل نہیں ہے۔ حضرت عباس نے کہا مولا یہ آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ واضح، سامان کی حفاظت کے لیے آیا تھا، مسلم بھی نہیں ہے، اس کا نام اس لیے نہیں لکھا گیا چونکہ زائر بن کے نہیں آیا۔ امام حسین کا وسیع دل دیکھیے، رحمۃ اللہ الواسعہ کو دیکھیے۔ امام حسین نے پلٹ کر کہا الیس نزل بساحتنا، عباس کیا یہ ہمارے حرم میں نہیں آ گیا؟ عباس یہ ہمارے حرم میں آ گیا، ہمارا ظاہر ہو گیا، اس کا نام لکھو۔ عزیزو یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین کا عشق ہے، یہ امام حسین کی محبت ہے۔ امام حسین کے حرم میں امام حسین کے راستے سے آنے والا پھر پلٹ نہیں سکتا، امام حسین پھر اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے کسی کو، یہ محبت امام حسین ہے۔ امام حسین کا راستہ قربت الہی کا راستہ ہے، انی اتقرب الی اللہ، آپ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں اے ابا عبداللہ میں خدا کی قربت کا سفر طے کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ یہ جو میں زیارت عاشورہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں یہ فقط ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، یہ فقط میری ایک ظاہری عقیدت نہیں ہے، یہ میری معنویت کو بڑھا رہا ہے، میں خدا کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ انی اتقرب الی اللہ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَى فاطمہ۔ فاطمہ کا تقرب کوئی معمولی شے ہے؟ جناب فاطمہ جناب سیدہ کے نزدیک ہونا کوئی معمولی امر نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام پر سلام، امام حسین علیہ السلام سے محبت انسان کو جناب سیدہ کے نزدیک کرتا ہے، بے موالات، ایک آپ کی موالات کے ذریعے سے۔ عزیزوں
یہ وہ جملے جو آپ نے اپنی زبانی ادا کی ہیں ہمیشہ زیارت عاشورہ میں، لیکن میں آپ کو اس سے آگے لے کر جاؤں. فقط میرا اور آپ کا یہ سفر محبت امام حسین کے ذریعے سے طے نہیں ہو رہا. آئیے آپ کو اس دروازے پر لے کر جاؤں جو زمانے کی حجت ہے، حجت خدا ہے، جو خلاصہ ہے اس پوری کائنات کے اندر اچھائیوں کی، نیکیوں کا، جو بقیت اللہ ہے. اسی امام عصر کی زبانی سنیں کہ حتیٰ وہ اپنے خدا کی نزدیک تقرب کو امام حسین کے ذریعے سے قرار دیتے ہیں. امام عصر خود امام معصوم ہے، وہ اپنی قربت کے سفر کو کہتے ہیں میں امام حسین کے ذریعے سے پہنچتا ہوں. کیسے؟ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں جملے پڑھیں. جائیے گا زیارت ناہیہ اٹھائیے گا، پڑھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا میں کتنی باتیں آپ کے سامنے صحیح کر رہا ہوں. امام عصر زیارت ناہیہ کے جملوں میں کہتے ہیں اے میرے مولا آپ پر سلام ہو، سلام اللہ علیک، سلام العارف، آپ پر ایک ایسے شخص کا سلام ہو جو آپ کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، آپ کی حرمت سے واقف ہے. السلام علیکہ سلام العارف بحرمتک، اے حسین آپ پر سلام ہو اس شخص کی جانب سے جو آپ کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اس کو آپ کو حرمت کا پاس ہے. یعنی اس جملے میں امام زمانہ ایک پیغام بھی دے رہے ہیں، جب امام حسین کو سلام کرو تو عارف حسین بن کر سلام کرو، امام حسین کے عارف بن کر سلام کرو، امام کی پہچان کر کے سلام کرو، امام کو خدا کی جانب سے حجت سمجھ کر سلام کرو، امام کو خدا کی جانب سے خدا کی طرف دعوت دینے والا سمجھ کر سلام کرو، امام کو مہربان محبت کرنے والا سمجھ کر سلام کرو. السلام علیکہ سلام العارف بحرمتک المخلص فی ولایتک. عزیزو یہ جملہ کس کا ہے؟ امام عصر کا. سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، کس کی جانب سے؟ جو آپ کی حرمت کا عارف ہے، عرفان رکھتا ہے، آپ کی پہچان رکھتا ہے. ایسے ہی آپ کو سلام نہیں کر رہا. المخلص فی ولایتک، جو آپ کی ولایت میں مخلص ہے. کس کا جملہ؟ امام عصر کا ہے. جو آپ کی ولایت کے ساتھ مخلص ہے، یعنی جو آپ کی ولایت کو اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے. کوئی امام زمانہ سے کہ مولا خود آپ ولی خدا ہیں، آپ خود حجت خدا ہیں، آپ خود خدا کی زمین پر اس وقت خدا کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ خود خداوند عالم تک پہنچانے کے ذریعہ ہیں، آپ خود باب اللہ ہیں. زیارت جامعہ میں ائمہ علیہم السلام کو کیا کہا گیا؟ السلام علیکم یا ابواب الایمان، اے ایمان کے دروازوں آپ پر سلام. ایمان کے دروازوں میں امام علی سے شروع کیجئے خود امام عصر تک دروازہ ہے ایمان کا. لیکن امام حسین علیہ السلام پر پہنچ کر امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ المخلص فی ولایتک، اے حسین اس کا سلام قبول کیجئے جو آپ کی ولایت کے ساتھ مخلص ہے. اگلا جملہ المتقرب الی اللہ بمحبتک والبراءۃ من اعدائک، یا البری من اعدائک. اے امام اس کا سلام قبول کیجئے کہ المتقرب الی اللہ، جو خدا کی قربت چاہتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ بمحبتک، آپ کی محبت کے ذریعے سے. اندازہ ہوا امام حسین کی عظمت کا؟ امام حسین کس شخصیت کا نام ہے؟ جو زمانے کا امام ہے، حجت خدا ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نمائندہ ہے، جس کے ذریعے سے آسمان اور زمین کا نظام اس وقت قائم ہے، جو بقیت اللہ ہے، جس کے آنے کی امیدیں انبیاء اور ائمہ نے کی ہیں، جس کے آنے پر خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہوگا. وہ جب امام حسین تک پہنچتا ہے وہ مولا تو کیا کہتا ہے؟ المتقرب الی اللہ بمحبتک، اے حسین آپ کی محبت کے ذریعے سے میں خدا کا قرب چاہتا ہوں. عزیزوں ان جملوں کو معمولی مت سمجھیے، ان کے اندر بڑے پیغامات ہیں. کاش آپ کو ان چیزوں کو بیان کرنے والا کوئی اہل دل ملتا جو ان چیزوں کو کھول کے بیان کرتا. واقعی صدق دل سے کہہ رہا ہوں، یہ مجھ جیسے شخص کی بساط نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کر سکوں. کاش آپ کو کوئی اہل دل مل جائے جو بتائے آپ کو ان جملوں کی حقیقت کیا ہے، ان جملوں کی نورانیت کیا ہے. زمانے کا امام مبالغہ تھوڑی کرتا ہے، ائمہ خدا مبالغے نہیں کرتے. میں اور آپ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بہت سے تعریفی کلمات بیان کر دیتے ہیں. ہم اور آپ بعض اوقات دوسرے کی تعریف کرتے میں، اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی، اپنے گھر والوں کی تعریف کرنے میں بہت سے ایسے جملے بیان کرتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے. لیکن یہ معاملہ ائمہ میں نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام سوائے حق کے کوئی بات زبان سے بیان نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے اگر زمانے کے امام کہہ رہے ہیں المتقرب الی اللہ بمحبتک، میں آپ کی محبت کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کرتا ہوں، تو اس کے اندر کوئی پیغام ہے، کوئی حقیقت ہے. اس حقیقت کو سمجھنا ہے. عشق ابا عبداللہ، محبت ابا عبداللہ عزیزوں کوئی معمولی شے نہیں ہے. یقین جانیے بہت بڑا سرمایہ ہے.
اب دوبارہ پلٹوں اس بات پر، خدا نہ کرے جب ہماری موت کا وقت آئے یا جب ہمیں قبر میں لے جایا جائے ہم اس وقت حسرت کریں کاش امام حسین کی جو محبت خدا نے دی تھی ہم اس سے جو استفادہ کرنا چاہیے تھا نہیں کر کے آئے. ہمیں اس عظمت کا اندازہ وہاں ہوگا. امام حسین کا عرفان کیا ہے، امام حسین کون ہے؟ کچھ جملوں میں اسی زیادہ نحیہ میں امام زمانہ نے فقط اشارہ کیا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے عظمت امام حسین کو، نہیں سمجھ سکتے. زمانے کے امام کے یہ جملے کافی ہیں عظمت امام حسین کے لیے کہ میں آپ کے ذریعے سے، میں خود ولی خدا ہوں، میں خود خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں، میں خود خدا تک لے جانے کا راستہ ہوں، لیکن میں اپنا راستہ خدا تک آپ کے ذریعے سے طے کر رہا ہوں. پہچان ہے امام حسین کی. کیا ہے امام حسین کی پہچان؟ وہ جو امام اس زمانہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک عارف کی طرح جو آپ کی معرفت رکھتا ہے سلام کر رہا ہوں. کچھ جملوں میں بیان کیا، السلام علی الحسین الذی سمحت نفسہ بمہجتک. سلام ہو حسین علیہ السلام پر کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو خدا کی راہ میں بذل کیا ہے. یہ عرفان امام حسین. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کیا. سب کچھ، اپنی اولاد، اپنی زندگی، اپنا مال، حتیٰ اپنے خانوادے کی عزت و آبرو کو خدا کی راہ میں رکھ دیا. پروردگار میری جس بہن کو میرے گھر والوں نے بے ردا نہیں دیکھا، اگر تیرے دین کی بات ہے، تیرے دین کا استحکام اس میں ہے کہ زینب یہ سفر بے ردا طے کرے گی تو میں اس بہن کو لے کر آؤں. ان جملوں کے اندر بہت سے حقائق ہیں. جب امام حسین مدینے سے نکلنے لگے ان کو روکنے والوں نے روکنے کی کوشش کی. اب امام حسین علیہ السلام ان بہت سارے حقائق کو منتقل نہیں کر سکتے لوگوں تک، لوگوں کی ظرفیت نہیں ہے سمجھیں. امام حسین نے کچھ کلیات بیان کی ہیں. مثلا امام حسین کو کہا گیا مت جائیں. امام حسین نے محمد حنفیہ کے جواب میں کیا کہا تھا؟ ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا. خدا مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے، خدا مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے. بس یہ جواب اتنا ہی بتا سکتے تھے امام حسین. اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں امام حسین نہیں بتا سکتے، سامنے والے نہیں سمجھ سکتے. کہا اچھا خود جا رہے ہیں تو ان خواتین کو لے کر مت جائیں. کہا ان اللہ قد شاء یراہن سبایا. خدا چاہتا ہے کہ یہ اسیر ہوں، خدا چاہتا ہے. عزیزو خدا کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت کرتا ہے کیا؟ سوچئے گا اس چیز کو. خداوند عالم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں امر کرتا ہے، متعدد مرتبہ جناب ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم اس خواب کے مطابق آ کر عمل کرنے لگتے ہیں خدا کہتا ہے بس ابراہیم تمہارا کام ختم ہو گئے. جس چیز کو خواب میں دکھایا گیا ابراہیم کو، نبی کا خواب سچا ہے، امر کیا گیا، اس امر پر جب عمل ہو رہا ہے خدا کہتا ہے ابراہیم بس تم نے سچ کر دکھایا. وہی خدا جب کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کا سب کچھ قربان ہو رہا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے. یہاں کہ خدا نہیں روکتا، یہاں خدا نے نہیں روکا. کیوں؟ یہ وہ راز ہے کہ جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. کیا حقائق ہیں ان چیزوں کے پیچھے؟ امام حسین کی قربانی کے پیچھے کیا حقیقت ہے خدا جانتا ہے. وہ خدا جو ابراہیم کو ایک بیٹے کی قربانی سے روک رہا ہے کہ ابراہیم بس سچا ہو گیا تمہارا خواب، تم نے وعدہ سچا کر کے دکھایا، وہ خدا راضی ہے کہ حسین علیہ السلام کی آغوش میں علی اصغر قربان ہو جائے. وہ خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آئے. خدا دیکھ رہا ہے، وہ خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ بھائی اپنے بھائی کے جنازے پر پہنچے، اس کی آنکھ سے تیر نکالے، اس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹے. یہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا نہیں روک رہا. خدا دیکھ رہا ہے کہ عاشور کے بعد کیا ہوگا، خدا دیکھ رہا ہے. عزیزوں کچھ حقائق ہیں اس کربلا کے اندر، ہم نہیں پہنچے اس تک، نہیں سمجھے ہم. وہ خدا جو ابراہیم کو ایک بیٹے کی قربانی سے روک دیتا ہے وہ یہاں سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. کیونکہ وہ خدا حسین کو کچھ عطا کرنے والا ہے. خدا حسین علیہ السلام کو ایک راستہ ایسا بنانے والا ہے کہ پھر اس کے بعد جب کوئی حسین کے دروازے پر آئے اور اس کا فقط دل دکھے حسین کے اوپر، خدا کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں. فقط امام حسین کی یاد میں ایک آنسو اس کی آنکھ میں آ جائے، ایک آنسو. عزیز ان تمام چیزوں کو خصائص الحسینیہ میں لکھا گیا ہے. ایک آنسو تمام گناہوں کو بخش دے. خدا نے امام حسین کو کیمیا بنایا ہے. کیمیا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کیمیا سے چیز لگنے کے بعد اپنی تاثیر بدل دیتی ہے.
امام حسین علیہ السلام کو خدا نے کیا کیمیا گری عطا کی ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑ کر ان پر جان قربان کر دی، ہم ان کے لیے کہتے ہیں تابت الارض التی فیہا دفنتم، اے شہدائے کربلا تم حسین کے عشق میں کہاں پہنچ گئے کہ خود بھی پاک ہو گئے، اور جس زمین پہ تمہیں دفن کر دیا گیا وہ زمین تمہارے وجود کی وجہ سے پاک ہو گئی۔ یہ عشق حسین کا اثر ہے عزیز، یہ ابا عبداللہ الحسین کے عشق کی حرارت ہے۔ اگر میرے دل میں اب بھی رجس و نجاست و غلاظت موجود ہے تو میں نے ابھی تک حسین سے تعلق جوڑا نہیں، اس بات کو یقین سے جان لیجیے۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں اے میرے حسین میں آپ کے ذریعے سے پہنچ رہا ہوں خدا تک۔ پھر اس کے بعد کیا بیان کیا؟ کون ہے حسین؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کیا۔ السلام علی من اطاع اللہ فی سرہ و علانیتہ، سلام ہو اس حسین پر کہ جس نے اپنے سر میں، اپنے باطن میں اور ظاہر میں خدا کی اطاعت کی ہے۔ میں مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا علنی اطاعت تو سب کو پتا ہے، یہ سر کی اطاعت کیا ہے؟ یہ اپنے باطن میں خدا کی اطاعت یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مقولہ ہے؟ کون سمجھائے گا؟ عزیزو یہ عرفانی نکات ہیں، یہ باطن کی حقیقت ہے، اس کو امام زمانہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ السلام علی من اطاع اللہ فی سرہ و علانیتہ، میں اور آپ اعلانیہ طور پر عبادت کرتے ہیں، خدا کی اطاعت کرتے ہیں، ہر انسان کرتا نظر آتی ہے۔ سر کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ یہ سر کیا ہے؟ اس کے اندر خدا کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ منزل ہے کیا۔ اور امام زمانہ کہہ رہے ہیں امام حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنے سر کے اندر، باطن کے اندر، اپنی حقیقت کے اندر خدا کی اطاعت کی ہے۔ نہیں بیان کر سکتا میں، کیسے بیان کروں؟ میں فقط ظاہری جملوں کو بیان کر رہا ہوں۔ کون ہے امام حسین؟ پہچان کروا رہے ہیں امام زمانہ۔ السلام علی من جعل اللہ شفاع فی تربتہ، سلام اس حسین پر کہ جس نے سلام اس حسین پر کہ جس کی شفا، جس کی خاک کو، تربت کو خدا نے شفا میں تبدیل کر دیا۔ دنیا کی ہر مٹی اٹھائیے آپ پر کھانا حرام ہے، اگر انسان ارادے کے ساتھ کھائے ہر مٹی کا کھانا حرام ہے سوائے خاک شفا کے۔ خاک شفا کے اندر خداوند عالم نے شفا رکھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی۔ عزیزو یہ فقط ایسے ہی ہو رہا ہے، حادثہ ہے یا انتظام الہی ہے؟ امام حسین کی معرفت ہے جس پر امام زمانہ کہہ رہے ہیں سلام ہو آپ پر، ایک عارف کا سلام ہوگا۔ میں جانتا ہوں آپ کی عظمت کیا ہے، اور کچھ چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ پہچانو تو حسین کو، حسین ہے کون؟ حسین کی عظمت کو سمجھو۔ سلام اس پر کہ جس کی تربت میں خدا نے شفا رکھی ہے۔ السلام علی من الاجابۃ تحت قبتہ، سلام اس پر کہ جس کے گنبد کے نیچے آ کر دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ ادھر انسان امام حسین کے حرم میں قبے کے نیچے آتا ہے، اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، حسین علیہ السلام کے توسل سے دعا استجابت تک پہنچتی ہے۔ آخری جملہ بیان کروں، السلام من الائمۃ من ذریتہ، عجیب جملہ ہے، السلام علی من الائمہ من ذریتہ، سلام ہو اس پر کہ جس کی ذریت میں خدا نے اماموں کو قرار دیا ہے۔ ایک امام نہیں ہے، 9 امام ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذریت کے اندر۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نقل کرنے والے نے نقل کیا کہ امام حسین رسول اللہ کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعد رسول اللہ کے بعد ہادیوں کی نکلتی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد علی ہیں، اس کے بعد حسن ہے، پھر حسین، اور اس کے بعد امام حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ باقی کے ائمہ اس حسین کی ذریت سے ہیں۔ السلام علی من الائمۃ من ذریتہ، سلام اس پر کہ جس کی ذریت میں خداوند عالم نے اماموں کو رکھا ہے۔ امامت ہے عزیزو، یہ امام حسین کی پہچان ہے، تھوڑی سی جتنا ہم ظاہری طور پر پہچان سکیں۔ میں نے عرض کیا ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا۔ یہ امام حسین کا جو راستہ ہے، عشق و محبت کا راستہ، یہ سعادت کا راستہ ہے۔ خداوند عالم سعید انسانوں کو، سعادت مندوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سعادت کے لیے خدا نے امام حسین کے دامن سے جوڑ دیا ہے ہمیں عزیزوں، اس کی قدر کرنی ہے، پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ خدا نے کہاں ہمیں امام حسین کے ساتھ وابستہ کیا ہے، کتنی عظمت ہے، خداوند عالم ہمیں امام حسین سے وابستہ کر چکا ہے۔ بس آئیے ان محرم کے دنوں میں کچھ امام حسین کے ساتھ سفر طے کریں، پہچاننے کی جتنا ہم سے ممکن ہو کوشش کریں، اس عشق کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عشق ہمیں کل قیامت کے دن حسرت میں مبتلا کرے کہ کاش تھوڑا سا اور ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ دیتے دنیا کے اندر۔
میں نے امام حسن کے ان جملوں کو اس لیے نقل کیا کہ معمولی نہیں سمجھیے، خود زمانے کا امام حجت خدا، خدا کی زمین پر خدا کا نمائندہ حسین کو وسیلہ قرار دے رہا ہے۔ عزیزوں اس سے زیادہ کھول کے اور کیا بیان کروں؟ خود زمانے کی حجت امام حسین کو وسیلہ قرار دے رہی ہے، تو کیا مقام ہے امام حسین کا عند اللہ کہ جو بقیت اللہ ہے وہ کہتا ہے میں حسین آپ کے ذریعے سے تقرب الہی چاہتا ہوں، جو خود خدا کی قربت تک پہنچانے والا امام ہو۔ بس زحمت تمام کی آپ کی، یہ عشق ابا عبداللہ ہے، خدا نے ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے اندر کیا خصوصیت تھی، کیا صفت تھی، مجھے کچھ نہیں معلوم، ہمیں فقط اس پہ شکر خدا کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں امام حسین کی محبت کے ساتھ بھیجا۔ ہمیں اس بات پر شکر خدا کرنا ہے کہ ہمیں خدا نے ایسا بنایا ہے کہ ہم ہر سال امام حسین کے ان ایام کے منتظر رہتے ہیں۔ ہمیں شکر کرنا ہے کہ خدا تمام مشغولیات کے باوجود ہمیں وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فرصت دیتا ہے، ہم اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر امام حسین کے نام پر بچھنے والے فرش پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر زمانے کے امام کہتے ہیں کہ المتقرب الی اللہ بمحبتک، میں آپ کی محبت سے خدا کی قربت حاصل کر رہا ہوں، تو میں اور آپ بھی خدا سے کہیں کہ خدایا میں اس فرش عزا پر آ کر جو بیٹھا ہوں، امام حسین پر بہنے والے آنسوؤں کے ذریعے تیری قربت حاصل کر رہا ہوں، یہ جو میں ذکر حسین سن رہا ہوں یہ تیری قربت کا ذریعہ ہے۔ خدایا تو اس مجلس پر اپنی نگاہ کر رہا ہے کہ حسین کے عاشق آئے ہیں، یہ مجلس تیری نگاہ سے باہر نہیں ہے، یہ تیری رحمت سے باہر نہیں ہے، تو حسین کے عاشقوں پر نگاہ کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ روایات کو اٹھا کے پڑھیے، خداوند عالم ایک خاص اہتمام کرتا ہے امام حسین کے زائروں پر، امام حسین کے ماننے والوں پر۔ روز عرفہ کا دن کہ جو خداوند عالم سے ملاقات کا دن ہے، حاجی جاتے ہیں میدان عرفات میں۔ روایت نے کیا بیان کیا کہ روز عرفہ کے دن خداوند عالم جب انعامات دینے پر آتا ہے تو اس سے پہلے کہ میدان عرفات میں کھڑے ہوئے حاجیوں کو خدا نوازے، خداوند عالم پہلے کربلا میں آنے والے زائرین حسین کو عطا کرتا ہے، پہلے وہاں دیکھتا ہے خدا، اس کے بعد اپنے حاجیوں پہ نگاہ کرتا ہے۔ کیا معاملہ ہے خدا کا حسین کے ساتھ، کون جانتا ہے؟ یہ کیا سر ہے امام حسین کا کہ اسی وجہ سے امام حسین قربانی دیتے چلے جاتے ہیں، امام کے چہرے کا رنگ کھلتا چلا جاتا ہے۔ انسان قربانی دیتا ہے، عزیزوں کی قربانی تو انسان کو اندر سے غمزدہ کرتی ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جیسے جیسے قربانیاں جا رہی ہیں امام حسین کے چہرے کا رنگ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا عزیزوں، بس ہم امام حسین کے مہمان ہیں، ان کے دسترخوان پر ہیں، اس کو سمجھیے، اس عشق کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے۔ ابا عبداللہ کا عشق راہ نجات ہے، سعادت کا ذریعہ ہے، وہ سعادت جو انسان کو دائمی خدا کی نعمت میں رکھنے کا ذریعہ ہے، وہ امام حسین کا عشق ہے، ابا عبداللہ کا عشق ہے۔ اور اس عشق کی علامت ہے، وہ علامت کیا ہے؟ جب انسان کسی سے عشق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، کسی کو محبوب قرار دیتا ہے تو پھر اس کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے، اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہم غمزدہ ہیں۔ آج کا دن 2 محرم الحرام سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کا دن۔ عزیزو امام حسین کربلا پہنچے آج کے دن، وہ کربلا کے جس کا وعدہ تھا، وہ کربلا کے جہاں نہ تھا۔ جانا امام حسین کو کوفے تھا، لیکن افراد کی بے وفائی کے سبب امام حسین علیہ السلام کربلا آئے۔ امام حسین نے کربلا پہنچے، روایت اب جس طرح سے بیان کرتی ہے اس کو بیان کروں اور زحمت تمام کہ امام حسین علیہ السلام جب پہنچے، سواری ایک جگہ پر پہنچ کے رک گئی، سواری آگے نہ بڑھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ساتھ چلنے والوں سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ غازریہ ہے۔ امام نے کہا کہ اس کے لیے کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا ہاں یہ نینوا بھی کہلاتی ہے۔ امام نے کہا کوئی اور نام اس کا؟ اب امام حسین کیوں پوچھ رہے ہیں یہ میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ امام نے پھر پوچھا اور کیا نام ہے؟ ایک نے کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا اعوذ باللہ من کرب و بلاء، پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کرب و بلا سے۔ عزیز اس کے بعد جب یہ باتیں ہو گئیں، جناب زینب کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے بھائی اس زمین پر پڑاؤ نہ ڈالنا۔ کیوں ہے میری بہن؟ اس لیے کہ اس زمین پر پہنچنے کے بعد دل کی کیفیت الگ ہے۔ عزیزوں ابھی کربلا کے اندر قدم رکھا ہے زینب نے۔ ہماری گفتگو کا محور کیا ہے؟ عشق ابا عبداللہ۔ عشق کو اگر سیکھنا ہوگا تو زینب سے سیکھنا ہوگا۔ عاشق ابا عبداللہ ہیں زینب۔ ابھی امام حسین پہنچے ہیں کربلا، ابھی امام حسین کا خون اس زمین پر گرا نہیں ہے،
مگر جو عاشق ابا عبداللہ ہے وہ کچھ محسوس کر گیا ہے، اسے محسوس ہو گیا کہ یہ زمین رکنے والی نہیں ہے۔ اس نے کہا ابا عبداللہ سے کہو یہاں رکے نہیں۔ زمین پہ پہنچ کر عجیب سی کیفیت ہوئی ہے۔ امام حسین نے کہا زینب یہی وہ زمین ہے جہاں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ عاشق ابا عبداللہ ہے جناب زینب۔ جناب زینب کی عشق کی کیا بات ہے کہ جب جناب زینب کا رشتہ آیا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا، امام علی علیہ السلام نے زینب سے کہا عزیزو میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی، روایات کا سہارا لے کر بیان کیا تھا، امام حسین پر روتے ہوئے تکلف نہیں کرنا ہوتا، امام حسین پر روتے ہوئے کوئی تعارف تکلف نہیں ہوتا، آس پڑوس میں کون بیٹھا ہے، کیا کرے گا، کیسے دیکھے گا، میری آنکھوں کو روتا ہوا دیکھے گا، یہ نہیں دیکھنا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر میری آنکھوں سے آنسو بہے گا تو میں زہرا کی نگاہوں میں مکرم ہو جاؤں گا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر آہ بھی خریدی جاتی ہے، امام حسین کے نام پہ دل کا دکھی ہونا بھی خریدا جاتا ہے، آنکھوں میں آنے والا آنسو بھی خریدا جاتا ہے۔ جناب زینب کا عشق کیا ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار سے رشتہ آیا، مولا متقیان نے کہا زینب تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ عبداللہ تو ان سے شادی کے خواہش مند ہیں، کیا کہتی ہو؟ جناب زینب نے کہا بابا جہاں آپ کی مرضی میں شادی کروں گی۔ مولا متقیان نے دعا دی، اس کے بعد جناب زینب نے کہا بابا فقط ایک شرط ہے، عبداللہ سے ایک شرط رکھنا چاہتی ہوں، آپ اگر اس شادی پر راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، لیکن ایک شرط۔ کیا شرط ہے بیٹی؟ عبداللہ سے کہہ دیجئے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے پہ تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جس وقت حسین کا مدینے کو چھوڑیں گے عبداللہ مجھے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ عاشق حسین عزیزوں، نکاح میں عقد میں شرط رکھوائی ہے زینب نے۔ اب شوہر کا اختیار ہے، چاہے تو مان لے چاہے نہ مانے، عبداللہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہیں، عبداللہ جانتے ہیں کہ زینب اس شرط کے بغیر راضی نہیں ہوں گی۔ عبداللہ کو معلوم ہے کہ زینب کیسے عاشق حسین ہے، اسی خاندان کا حصہ ہیں، جانتے ہیں بہن بھائی کی محبت کو، اس لیے عبداللہ نے قبول کیا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں، حسین جس وقت مدینہ چھوڑیں گے میں زینب کو روکوں گا نہیں۔ عزیز اس شرط پہ جناب زینب نے نکاح کیا تھا، عاشق حسین، اسی لیے کربلا کی زمین پر پہنچ کر جو کوئی اور محسوس نہیں کر سکا وہ زینب نے محسوس کیا۔ بھائی سے کہو یہاں رکے نہیں، مجھے اس زمین سے حسین کے خون کی بو آتی ہے۔ امام حسین نے کہا بہن یہی رکنے کی جگہ ہے۔ بس عزیزوں امام حسین علیہ السلام نے وہاں قیام کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ زمین پر قدم رکھتے کہا اس زمین کے جو مالک ہیں ان کو بلاؤ۔ کس کی زمین ہے؟ بنی اسد کے لوگوں کی زمین ہے۔ بنی اسد کے لوگ آئے، مولا نے کہا دیکھو میں یہاں پر آیا ہوں، اب اس زمین پر پڑاؤ ڈالوں گا، اس کے بعد کے معاملات یہیں اسی زمین پر ہوں گے، میں اس زمین کو تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا مولا آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، فاطمہ آپ کی ماں ہے، ہماری سعادت ہے آپ نے اس سرزمین پر قدم رکھا ہے، ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں اس زمین کو بیچو، میں زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں کیوں امام حسین نے خریدا؟ حکمت کو شاید امام حسین ہی بہتر بتائیں گے، مگر ظاہری طور پر ایک حکمت یہ تھی کہ جب امام حسین زمین کربلا کو خرید لیں تو اب جب زمین کربلا خرید لیں اور امام حسین کا زائر جب زمین کربلا پر جائے تو فقط ابا عبداللہ الحسین کے احسان تلے ہو، اس زائر پر کسی اور کا کوئی احسان نہ ہو۔ امام حسین فقط یہ چاہتے تھے کہ زائر فقط میرے احسان تلے ہو، یہ میری زمین پر ہے، میری زمین ہے۔ امام حسین نے زمین خریدی، خریدنے کے بعد معاملہ انجام پایا، بنی اسد کے لوگوں کو بلا، مردوں کو بلا کر کہا بنی اسد کے لوگوں کچھ دن بعد، چند دن بعد اسی زمین پر معرکہ ہوگا، اسی زمین پر حق و باطل کی جنگ ہوگی، ہمارے لاشیں اسی زمین پر گریں گے۔ بنی اسد کے لوگوں میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا مولا کیا وعدہ ہے؟ کہا جب یہ معرکہ ہو جائے اور دشمن یہاں سے چلا جائے تو ہماری لاشوں پر آ کر ہماری لاشوں کو دفنا دینا، اجرکم اللہ۔ یہی مصائب ہے۔ بنی اسد کے مردوں سے وعدہ لیا، بنی اسد کے مردوں نے وعدہ کیا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی لاشوں کو بے گور و کفن نہیں چھوڑیں گے، آپ کی لاشوں کو دفنائیں گے۔ بنی اسد کے مرد چلے گئے، امام حسین نے کہا ان کی خواتین کو بلاؤ، ان کی خواتین کو جمع کرو۔ خواتین کو جمع کیا گیا، جب خواتین کو جمع کیا گیا
خواتین سے امام نے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد اس وقت کے حکام کی خوف کی وجہ سے خوف کھا جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، تو تم وعدہ کرو ہماری لاشوں کو ایسے چھوڑو گے نہیں، ہماری لاشوں کو دفناؤ گے۔ خواتین نے وعدہ کیا، خواتین چلی گئیں۔ امام حسین نے کہا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر لو، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، جمع ہو گئے۔ امام حسین نے کہا بچوں تم چھوٹے ہو، دیکھو اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے والدین حاکم کے خوف کی وجہ سے نہ آ سکیں ہمیں دفنانے کے لیے، تو بچوں تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، کھیلتے کھیلتے آ کر تھوڑی تھوڑی خاک ہماری لاشوں پر ڈالتے رہنا، تاکہ ہمارے لاشیں بے گور و کفن نہ رہ جائیں، تاکہ ہمارے لاشیں بے دفن نہ رہ جائیں۔ میں کہوں گا مولا اتنا اہتمام تھا، ارے بچوں سے کہا تھا ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اللہ اللہ وہ کیا منظر تھا جب سید سجاد اسی کربلا سے نکل رہے تھے، روح گویا بدن سے نکل رہی تھی۔ زینب نے دیکھا بیٹا کیا منزل ہے، کہا بوبی اماں بیٹا کیسے برداشت کرے، باپ کا لاشا بے گوروں کا فل زمین پر پڑا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تجھے رحمت کا واسطہ ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت میں اضافہ فرما، ہم سب کو حقیقی معنوں میں عاشق ابا عبداللہ الحسین قرار دے۔ خدایا اس عشق امام حسین کے ذریعے سے ہمیں اپنی قربت اور زمانے کے امام کی نصرت نصیب فرما۔ خدایا تجھے رحمت کا واسطہ جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھا اس فرش عزا پر آنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا جہاں کہیں فرش عزا بچھا ہے اس تمام فرش عزا کی تمام مجلسوں کی تمام جلوسوں کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے رحمت کا واسطہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ پروردگار تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔